یہ بات درست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ. ٹھیک ہے نا. جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا وزڈم والے ہوتے ہیں یا سچویشن کو پرکھ کے یا بندوں کو پرکھ کے ان سے ڈیل کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں گے. ان کی سیلریز بھی یوزلی ہائی ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا اس کا تعلق ہے. یہ 5 انگریڈینٹس ہیں ای آئی میں. پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویئرنیس, دوسرا انگریڈینٹ ہے موٹیویشن, تیسرا انگریڈینٹ ہے ایمپتھی, چوتھا انگریڈینٹ ہے سوشل سکل, پانچواں انگریڈینٹ ہے سیلف ریگولیشن. باری باری کوئکلی. سیلف اویئرنیس کیا ہے کہ آپ کون ہیں, ہو ایم آئی, میرے جذبات کیا ہیں, میرے کون سے جذبات زیادہ حاوی ہیں. اگر آپ بہت ایموشنل ہیں یہ کوئی ویکنیس نہیں ہے. کئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت ایموشنل ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان سے خون نہیں دیکھا جاتا, ٹھیک ہے نا, اور ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہم سے خون ہی نہیں دیکھا جاتا, رونے لگ جاتے ہیں, سینسٹیو لوگ ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ جانور کی پین نہیں دیکھ سکتے. آن دی ادر ہینڈ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ انسانوں کی پین دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہیں مزہ آتا ہے اگلوں کو ٹارچر کرنے میں. لیکن کئی لوگ ہیں وہ تو ایون جانور کو پین سے گزرتے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے ظاہر ہے نیچرلی کئی لوگ جو ہیں ان کا کسی کی کوئی آزمائش ہوگی. جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے نبی بچوں کو چوم رہے تھے, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک نہیں چوما اپنے بچوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اب آپ کو نرم دل اللہ نے نہیں بنایا تو ہم کیا کر سکتے. تو آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت زیادہ فزیکل ہوتے ہیں, یعنی اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. کئی لوگ ذرا ڈسٹینس رکھتے ہیں. تو مختلف لوگوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, میں ہوں کون, میرے پرابلمس کیا ہیں, میرے ایشوز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سیلف اویئرنیس اصل میں کیسے آتی ہے, یہ بڑا اس کا بنیادی سا رول سمجھ لیں. جتنا آپ اپنے آپ کو کچھ کرنے والے کاموں میں لگائیں گے, چیلنجنگ ٹاسک میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے, تو آپ کی سیلف اویئرنیس باہر آئے گی. اگر آپ ہر وقت کمرے میں بند رہیں گے تو سیلف اویئرنیس تو کبھی آپ کو پتہ نہیں لگے گی آپ ہیں کون. آپ ٹریول کریں گے, آپ کو اپنی کچھ بہت سی ایسی چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں جو آج تک نہیں پتہ لگی. آپ کسی ٹیم کا حصہ بنیں گے, آپ کو پتہ لگیں گے کہ یار میں تو چل ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ, میں تو جذباتی ہوں, میں تو ایسے. ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو چیزیں, ہو سکتا ہے پازیٹیو چیزیں ہوں, لیکن آئیں گی سامنے تو آئیں گی نا ایٹ لیسٹ. تو جب تک آپ اپنے آپ کو کسی چیلنجنگ سچویشنز میں نہیں ڈالیں گے. اسی لیے دیکھیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کیوں سوسائٹیز بناتے ہیں, آپ لوگوں کو ذرا اپرچونٹی دینے کے لیے کہ آؤ بھائی مقابلے میں حصہ لو, ذرا آگے بڑھو, کوئی اپنی رسپانسبلٹی لو, تھوڑا بہت کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ تمہیں تمہاری سیلف اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے نا. تو جتنا انوالوڈ رہیں گے, جتنا ایکٹیو رہیں گے, اتنا آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس خود بخود ہوتی جائے گی. تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں مت گھبرائیں, سچویشنز میں جانے سے مت گھبرائیں, کم از کم کچھ تو باہر آئے گا نا, لرن کریں گے. موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے, سیلف موٹیویشن بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ آپ کو آؤٹر موٹیویشن سے زیادہ انر موٹیویشن اٹھائے. یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے. وہ خود پک کرتا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اس میں اتنا وہ ہیلدی ہوتا ہے مینٹلی کہ اسے اپنے آپ کو خود پک کرنا آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں جو پورا میکانزم دیا ہے نماز کا, ذکر اذکار کا, اور ایسے کنسیپٹس دے دیے ہیں, تقدیر کا کنسیپٹ, اللہ کا تعارف, اگر مسلمان صحیح سے پڑھے, انہیں سمجھے, غور و فکر کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس میں سیلف موٹیویشن خود ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پک کر سکتا ہے. دعا میں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے, جو بندہ سجدے میں رو سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے. اس سے بڑا سیلف موٹیویٹڈ انسان ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ سجدہ کر کے آپ ایسی ذات کو اپنے پرابلمس بتا رہے ہیں جس نے اصل میں حل کرنا ہے, جس نے آپ کو راحت دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی سیلف موٹیویشن تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اللہ سے اپنا ایشو تو شیئر کر لے. یہی ہے سیلف موٹیویشن. باقی اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لے. ایمپتھی, ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے ایمپیتھیٹک ہونا. یعنی ایمپتھی سے مراد ہے احساس کرنے والا ہونا. جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں, سیلف اویئر بھی ہوتے ہیں اور ویل اویئر بھی ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری کوئی بات کسی کو دکھ دے سکتی ہے. اتنی سیلف اویئرنیس سب میں ہونی چاہیے.
آپ یقین کریں وہ لوگ جو دوسروں کو بہت تکلیف دیتے ہیں نا، ان کی سیلف اویئرنیس بہت پور ہے۔ ایک بڑا زبردست کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹیچر تھا، وہ بڑے سکون سے پڑھا رہا تھا، پیچھے سے بچے انسلٹ کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، بڑا اچھا کلپ ہے، گوروں نے بنایا ہوا ہے، تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں بڑی۔ اینڈ میں وہ پڑھائی جاتا ہے آرام سے، بچوں کو مسکرا کے جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے پتہ ہے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے۔ تو اینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ اتنا تنگ آپ کو کیا، آپ نے ایک بار بھی نہ ڈانٹا، ٹھیک ہے نا، نہ آپ نے کوئی ایسی کڑوی بات کی، آپ پڑھاتے رہے، بڑے پیار سے آپ نے جوابات بھی دیے سب کے، کوئی بات سمجھانے والی تھی آپ نے سمجھائی، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا سیلف اویئرنیس، اس نے کہا آئی ایم اویئر اباؤٹ مائی سیلف، کہ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کہاں ہیں، یعنی ان لوگوں کو ضرورت ہے میری، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ جو مرضی میرے بارے میں کہتے رہے ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ کہ میں نے انہیں سکھانا ہے۔ تو اس کو سیلف اویئرنیس تھی نا کہ ان کا ویو میٹر ہی نہیں کرتا، بچے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا ویو میٹر کرنا، تو دیکھیں اس کی سیلف اویئرنیس اس لیول کی تھی۔ یہ ہوتی ہے سیلف اویئرنیس۔ سیلف اویئر بندہ کبھی بھی ٹھپ نہیں ہوتا کسی کی کوئی غلط بات سے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا خامی ہے، کیا اچھائی ہے۔ باقی یہ کہ فیڈ بیک وہ لے لیتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کی نہیں، ظاہر ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کس کی فیڈ بیک لینی ہے، کس کی فیڈ بیک نہیں لینی ہے، ہر کسی کی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مثال سیلف اویئرنیس کی۔ باہر ایمپتھی سے مراد ہے کہ وہ بندہ احساس والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرنے والا ہوتا ہے، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ ایک مثال دیا کرتے ہیں نا لوگ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹرینرز کے، دیکھیں دو طرح کی تعریفیں ہیں، ایک تعریف ہے چیزوں کے حوالے سے، ایک تعریف ہے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اپنے باس کی یہ تعریف کریں نا کہ آپ نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہے، آپ نے شرٹ بہت اچھی پہنی ہے، تو یہ اس کی چیز کی تعریف ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے باس کو یہ کہیں نا کہ میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا، تو وہ ایک دم رک جائے گا، شاید اس پہ نہ رکے، ٹائی اچھی ہے، شرٹ اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دم رک جائے گا، پوچھے گا کیا سیکھا؟ آپ کہیں میں نے آپ سے صبر سیکھا ہے، میں نے آپ سے ذہانت سیکھی ہے، میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام ڈاؤن کیسے رہا جائے، وہ خوش ہوگا۔ یہ دونوں تعریفوں میں بہت فرق ہے۔ تو وہ مثال یہ دیا کرتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایٹریبیوٹس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزوں پہ بات نہیں کرتے، وہ کپڑوں پہ، برانڈز پہ، وہ اس طرح کی ڈسکشنز نہیں کرتے، وہ سکلز کی بات کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارا دین نے بھی ہماری یہی سوچ بنائی نا کہ انسان کو اس کے دل پہ پرکھو، اس کی کوالٹیز پہ پرکھو، تو دین تو پہلے ہی ہمیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے سارے ایٹریبیوٹس رکھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ بہرحال ایمپتھی کس طرح کی ہونی چاہیے، میں ابھی آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں گا، قرآن کی آیت کی۔ سوشل سکل سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن، ان شارٹ ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے، ای آئی کے بندے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے سیلف ریگولیشن۔ سیلف ریگولیشن سے یہ مراد ہے کہ جب وہ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو تو ان کو اپنے سیلف ریگولیشن میکانزمز پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرے گی۔ اس کا بھی تعلق سیلف اویئرنیس سے ہے انڈائریکٹلی، جیسے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ورک کرتی ہیں، ضروری نہیں جو چیز مجھے کام ڈاؤن کر رہی ہے ایک سچویشن میں آپ کو بھی کرے، آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرتی۔ سیلف ریگولیشن ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، کئی لوگ جو ہے وہ دوسروں سے باتیں کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ سوشل سپورٹ لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سیلف ریگولیشن آخر آپ کی ہے کیا، یہ پتہ کرنا، یہ بھی ای آئی کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 تقاضے ہیں۔ یہ آیت اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ای آئی کے کنسیپٹس آپ نے سمجھ لیے۔ سورہ آل عمران ورس 159، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ لینینٹ تھے، لِنْتَ لَهُمْ لینینٹ تھے۔ لینینسی کب آتی ہے؟ ایمپتھی جب ہو، ایک بندے کو رگڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی چھوٹی سی غلطی پہ، یا اپنا ایک اسٹرکٹ رول بنا کے ایک بندے کو معاف ہی نہ کرنا، یہ لینینسی نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ لینینٹ ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہو جائیں۔ لینینسی از ناٹ نیگلیجنس۔ کچھ لوگ لینینٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نیگلیجنٹ ہونا،
یہ لینینسی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے مسٹیک کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور آپ اتنے لینینٹ ہو، آپ کہتے ہو لگا رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ نیگلیجنس ہے۔ لینینسی یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ لینینسی یہ ہے کہ ایک بار اس کی خطا معاف بھی کرنی ہے۔ جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لینینٹ تھے کہ نہیں تھے؟ 2 بار کہا اٹس اوکے لیٹ اٹ گو، تیسری بار کہا نہیں اب نہیں، اسرٹیو بھی ہونا ہے نا، لیکن لینینٹ پہلی بار نہیں کہا کہ بھائی اب ہمارا راستہ جدا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی سے لینینٹ کون تھا؟ صحابہ کی کئی مسٹیکس فارگیو کی اللہ کے نبی، بینگ اے لیڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی وائفز کی مسٹیکس لینینٹ تھے اس کے حوالے سے۔ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہو، تو پہلا تقاضا ہے لینینسی۔ لینینٹ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو احساس ہے۔ ایک بندہ، ایک دائی، اس کو لینینٹ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں یار میں بھی ایسا ہوتا تھا، جیسے اب جن کو میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کا تو قصور، اس ٹائم پہ میرا بھی قصور نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا فلانی چیز حرام ہے، تو میں اس میں انوالو تھا۔ اب میں انہیں تانا ماروں گا یہ کس حرام میں ہو، تو یہ تو بیچارے شاید ہو سکتا ہے دین سے ہی دور ہو جائیں۔ تو بھائی تھوڑا سا لینینٹ ہو کے بات کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، پہلے بتا تو دیں نا۔ تو لینینسی ہم میں نہیں ہے ہمارے کلچر میں، انفارچونیٹلی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی میجورٹی ہم ایکسٹریمسٹ ہیں۔ یا ہمارے نزدیک ایک بندہ مومن ہونا چاہیے یا وہ منافق ہے، اس کے بیچ کے لیولز نہیں ہیں ہماری قوم کے لیے۔ یا وہ مومن ہے، اگر وہ مومن سے ہٹ کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ منافق ہے یا کافر ہے، بس ختم۔ یہی رویہ آپ دیکھ لیں، ایک کوئی بھی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، کوئی ایکٹریس کو دیکھ لیں، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کی رولنگ کیا ہے، اس کی کوئی ویڈیو مشہور ہو جائے، وہ فلانا کام کر رہا ہے، وہ اٹھا کے لگائی نیچے لان تان کی کہ یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ سارے نیچے لان تان کر رہے ہیں۔ اور جب وہ ویڈیو اس انسان تک پہنچتی جس نے مسٹیک کی ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے آپ نے ویسے ہی بند کر دی، اس نے تو مزید پکے ہونا ہے اپنے ایکشن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لینینسی نہیں ہے ہمارے کلچر میں۔ ہمارے فیملیز میں دیکھ لیں لینینسی کہاں ہے؟ ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی آپس میں پریشر ڈالتے ہیں، جب جائیداد کی تقسیم کی بات ہے کوئی لینینسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندہ اپنے اس میں، ہاں بہت اچھے خاندان ہیں، بہت اچھی فیملیز ہیں، لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کیسز بگڑتے اس لیے کہ لینینسی نہیں۔ ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا، تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف، بھائی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے لینینٹ تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ، یہ اٹھ جاتے۔ عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی، آپ کو پتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی ہیں، یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی، شراب آپ کو پتا ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈائریکٹ ہمیں کہتے تو شاید ہم بھی نہ مانتے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت پیار، محبت، لینینسی، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ تو ہر باپ، ماں، بھائی، بہن، لیڈر، جاب پہ کوئی بھی ہے، اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تحمل مزاجی، حلم۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے، صبر والا ہے، پیشنس والا ہے، بہت کمپوزر والا بچہ ہے۔ تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، ٹھیک ہے، حلیم ہونا۔ بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا، فاعف عنہم، اس لیے نبی ان کو معاف کیجیے، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجیے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اوپر سے وہی آ رہی ہے، خود نبی ہیں، وہ تو ایک فیصلہ کریں بس وہ فیصلہ فل اینڈ فائنل ہے۔ لیکن احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، صحابہ کو کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں؟ اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی؟
مدینہ میں رہنا، کیونکہ مدینہ فورٹیفائڈ ہے 3 سائڈ سے اور آگے کی سائڈ پہ وہ لڑ سکتے تھے۔ صحابہ، ینگ صحابہ جو تھے، ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بولڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ڈس ایگری کر لیا ان انٹینشنلی، انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے۔ جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنا آرمر پہننے لگے۔ حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا، حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو، کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اوپینین دو جو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا اصل اوپینین کیا ہے۔ ینگ صحابہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، کہتے نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ اندر گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دے۔ اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے، اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا۔ اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں، لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے مروا دی، نعوذ باللہ، یا آپ کو کسی صحابی کا اوپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں کرتا۔ یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے۔ ہمارے زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا۔ بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا، اس کی وجہ سے میں رہ گیا، ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی، مجھے توجہ ہی نہیں دی، ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا۔ آتے ہیں نا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز، اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے۔ اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا، لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا۔ اور وہ اب ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ کیا کریں، وہ آپ سے معافیاں مانگے، کیا کریں، جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں بس ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کو معاف کریں، اب ان کے لیے استغفار کریں۔ تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے۔ وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرج مزید پکتا ہے اور وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے ساری عمر، وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کل کو آپ لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کئی لوگ ریکور ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکور ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پالا ہے، روزانہ پالا ہے، روزانہ کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا، ذہنی تھاٹس کو۔ تو وہ چیز اتنی اب حاوی ہو گئی ہے کہ وہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز، وہ جانور اتنا بڑھ چکا ہے، اب وہ جانور ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بس ٹھیک ہے لیٹ کو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے، اللہ معاف کرے۔ معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے۔ رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا۔ ایک بندے سے ڈس گیا تو بس ختم، لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے۔ استغفار بھی کریں اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے۔ دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے، خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئی، اب فتوکل علی اللہ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔
اب اس میں سارے اسکل ہیں. لینینسی ایمپتھی ہے. اگر آپ ہارش ہوتے, اگر آپ روڈ ہوتے, انہوں نے بھاگ جانا تھا. یہ ایمپتھی, اگین ایمپتھی ہے. سوشل سکلز ہیں, کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. فاعف عنہم, انہیں معاف کرو, اگین ایمپتھی ہے. واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار کرو, یہ لیڈرشپ ہے. اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے. آپ کسی کو معاف کرو گے, سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے, دوسرا ہیل ہونا ہو, آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا, بس میں تو بری ہوں. تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے, اور دوسروں سے مشاورت, اس میں سوشل سکل ہے. لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ. ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو, ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو. ایک صحابی تھے الاشج عبد القیس. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج, آپ میں 2 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی. کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے. بہرحال وہ کیا ہیں؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس. یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے, سلیمنسی. سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں. آپ میں نرمی ہے. نرمی جو کام کرا سکتی, یاد رکھیں, وہ سختی نہیں کرا سکتی, ٹھیک ہے. نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں. تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں, اگلے آپ کی اس مہک سے, اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں. جیسے ہمارے نبی تھے, ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے, بہت ایکٹیو تھے, لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا. اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے, آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا, حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی. حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا, بخار تھا. حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ, او مائی ہیڈ, ہائے میرا سر, ہائے میرا سر. اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا, کہا کہ رادر او مائی ہیڈ, کہا کہ نہیں عائشہ, میرا ہائے میرا سر, یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ, اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں, آپ کا غسل دینے والا میں, تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں, آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں. اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ. کین یو بلیو اٹ؟ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں, لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں, لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ بجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے. تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ. یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے بہادر بننا چاہیے, ٹھیک ہے نا, زندہ دل بننا چاہیے, اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے, ہیومر. تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں, اور پیشنس اوبیسلی برداشت کو, صبر کو. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت 2 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں. ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی. جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, پڑھا آپ نے واقعی؟ تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے, جو بالکل نیچرل تھا, ہم بھی ہوتے ہیں, ہم مارنے کو دوڑتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو, اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں, تھیوریز بنی ہوئی ہیں اس میں. سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ, لیٹ ہم فنش. اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو, اس کو ختم کرنے دو. عجیب بات. پھر کہا اس کو صاف کرو, اس جگہ کو. پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے, مسجد صفائی کی جگہ ہے, صاف ستھری جگہ ہے. وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً. اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے, اگر آپ اس پہ غور کریں, ٹھیک ہے. سٹیپ نمبر 1, جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں. جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں. جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی. زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہو.
सीधी सी बात है, दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कव्वाम तो अना को कंट्रोल करता है, कव्वाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहला स्टेप है ये बहुत वाइज स्टेप है। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें, वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें, उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि उस टाइम गुबार आया हुआ। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है। उस टाइम पे दर्स शुरू हो जाता है, उस टाइम पे वो हदीस सुनाने, वो उस मोड में नहीं, हदीस सुनने के मोड में, वो तो पहले ही रेबेलियन पे बैठा हुआ है। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं, और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा। कल को हो सकता है वो कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल